نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال سیدہ حضرت آمینہ بلال سید کونین رحمت دارین بے چین دلوں کے چین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل خاصہ خاصان رسول آتی امم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضور سید العالمین شفیع المذنبین امام القبلتین حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسین کائنات منور کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات سنگار کائنات نکھار کائنات
زینت بزم کائنات، خوشبو کائنات، رحمت کائنات، رونق کائنات، وقار کائنات، افتخار کائنات، باعث تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، والضحیٰ کے سونے ٹکڑے والے، واللیل کے کالے زلفوں والے، علم نشرح کے روشن سینے والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر، آپ سے عشق کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت کے اندر، اس مختصر جمعہ المبارک کے بیان کے اندر جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں یا وہ آئندہ آئیں گے، اپنا مقررہ وقت گزارنے کے بعد اور جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا لکھا ہوا ہے، اپنا وہ وقت مکمل کرنے کے بعد بالآخر وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ مرتا کوئی نہیں ہے، مرتا کوئی نہیں ہے، صرف ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہوتا ہے، مرتا کوئی نہیں۔ عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح سے ہم چل کر کے عالم دنیا میں پہنچے ہیں، عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں ہم جائیں گے، اور عالم برزخ سے پھر ہم عالم حشر میں پہنچیں گے جو قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ کامیابی ہے تو جنت ہے، اور اگر ناکامی ہے تو پھر جہنم۔ اور یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ آنے والا ہے کہ انسان جب اپنی مقررہ زندگی کا وقت گزار لیتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو پہلی جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر۔ انسان قبر میں پہنچتا ہے، اگر مومن ہے تو وہ بھی وہاں پہنچے گا، ایمان والا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچے گا، منافق ہے تو وہ بھی وہاں پہنچے گا۔ اگر مرتاب ہے، مرتاب کہتے ہیں جو شک کرتا ہے، جو ہر بات کی شک کرتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ایسی زندگی انسان کی نہیں ہونی چاہیے، مرتاب والی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ہر چیز میں شک ہی کرتا رہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں انگوٹھی چھونا جائز ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو شک و شبہ ہے، یہ جو انسان کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ مرتاب قسم کا آدمی بھی کامیاب نہیں، شک کرنے والا انسان کامیاب ہے۔ تو اگر مرتاب ہے تو وہ بھی قبر میں جائے گا، اور اگر مومن ہے تو مومن بھی قبر میں چلا جائے گا، منافق ہے تو وہ بھی قبر میں جائے گا، ہندو ہے کافر ہے وہ تو جلا دیے جاتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو قبر کو میسر ہی نہیں ہے۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ مسلمانوں کو دفنایا کیوں جاتا ہے اور ہندوؤں کو جلایا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
مسلمان دفن کیوں ہوتا ہے اور ہندوؤں کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ جو پاک پیپر ہوتے ہیں، پاک کاغذ ہوتے ہیں، مبرہ کاغذ ہوتے ہیں، ان کو زمین میں دفنایا ہے، دفناتے ہیں نا، قرآن پاک کے اوراق ہوں، اگر اور اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو ان اوراق کو ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ اور جب کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، بیکار کاغذ ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا مسلمان کو دفنایا کیوں جاتا ہے، ہندو کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، اس لیے کہ جو پاک ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو دفنایا جاتا ہے اور جو مومن نہیں ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کو عطا کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے بھی پاک ہیں، اور جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اللہ پھر بھی عزت ہی عطا فرماتا ہے، مقام ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ چار کندھوں پہ اٹھا کر کے پوری بارات جا رہی ہوتی ہے اور فرمایا ادب کرو۔ اب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو مومن کے لیے حکم ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کھڑا نہیں ہو کہ چودھری صاحب جا رہے ہیں، اس لیے کھڑا نہیں ہونا کہ رانا صاحب جا رہے ہیں، اس لیے کھڑا نہیں ہونا کہ ٹوانا صاحب جا رہے ہیں، کہ بٹ صاحب جا رہے ہیں، جٹ صاحب جا رہے ہیں، شیخ صاحب جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ اس لیے کھڑے ہونا ہے کہ میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ زندگی کے اندر بھی مومن کو مقام دیا گیا ہے، اور جب اس کے سانس ختم ہو جاتی ہے اللہ نے پھر بھی اس کو مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان مومن ہے، منافق ہے، مرتاب ہے، بالآخر اس نے اپنی مقررہ زندگی گزارنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ پہلی منزل قبر۔ اب جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ دفنا کے آ جاتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں اور آپ ابھی واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ دفنانے والے ابھی واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حساب لینے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ میت ابھی جانے والوں کی جوتیوں کی اور پاؤں کی آہٹ اور آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث کہتی ہے کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، مردہ زندہ ہوتا ہے۔ ابھی جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اور آواز مردہ سن رہا ہوتا ہے تو ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال ہوتا ہے کہ آپ نماز سے سنتے رہتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ میں رکھوں گا، ہمیں بول تیرا رکھوں، میں نبیوں کا تیرا نبی بول، ماں دینوں کا بول تیرا دین کون سا ہے۔ اب جس نے تو ساری زندگی اللہ کی مانی ہے تو وہ تو جلدی سے کہے گا کہ رب یہ ماں میرا رب اللہ ہے، اور حضور کے بارے میں وہ جلدی سے بول رہے ہیں کہ میرا جو نبی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو جلدی سے بولتے ہیں، اور جس نے ساری زندگی نہیں مانی وہ کہے گا لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کون اللہ، کون نبی، کون دین اسلام، کون سا دین ہے، لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ بات کہے گا تو اسی وقت گرج لے کر کے فرشتے آ جائیں گے اور مارنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا ہے، مل کر کے وہ دعا کی۔ اللہ اکبر۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پاس سنن نسائی شریف پڑھی ہوئی ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو سنا دی ہے، سوال ہوتا ہے کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور یہ حدیث جو سنن نسائی شریف میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ قبر کے اندر، توجہ کیجیے گا، قبر کے اندر میرا دیدار کروایا جاتا ہے، قبر کے اندر میرا دیدار کروایا جاتا ہے، اور حضور سامنے ہوتے ہیں۔ جب حضور سامنے آ جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے ذرا بتا یہ کون ہے، یہ جو تیرے سامنے شخص
یہ کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ذرا بتا یہ کون ہے؟ اب جس نے تو ساری زندگی حضور کی باتیں مانی ہیں اور ساری زندگی حضور سے پیار کیا ہے، ساری زندگی تن من تن حضور کی شان پہ قربان کیا ہے، وہ تو جلدی سے کہے گا کہ ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں، یہی تو ہے جس کے لیے ہم کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے ہم کہا کرتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ صبح صلی اللہ کہتے کہتے مومن تو پہچان جائے گا، فوراً پہچان جائے گا۔ اور جس کو انسان نے دل میں بسایا ہو اور دل میں جگہ دی ہو، جب اس سامنے آ جائے تو پھر منظر کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ انسان نے جس کو دل میں جگہ دی ہو اور محبت کی ہو، پیار کیا ہو، عشق کیا ہو اور تن من دل قربان کیا ہو، جب وہ رخ انور سامنے آ جائے تو مجھے ایمان سے بتاؤ کہ وہ پہچانے گا نہیں؟ پہچان جائے گا، فوراً پہچان جائے گا۔ اور پھر جو حالت ہوتی ہے وہ غیر ہو جاتی ہے۔ اگر دلبر سامنے آ جائے تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ میں کہوں کیا اور سنوں کیا، اس کا دل کرتا ہے بس میں دیکھتا چلا جاؤں۔ وہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل علیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے جگ میں اب بھی بڑے علماء ایسے ہیں کہ جو اپنی ویڈیو نہیں کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ہاتھ بجا نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لوگوں نے نام سنا ہوا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، کسی نے آپ کا دیدار نہیں کیا ہوا، لیکن جب لوگ سامنے آتے تھے تو پھر وہ پہچانتے، جب دیکھتے تھے کہ اس کی حالت کیا ہو جاتی، جن کے چرچے پوری دنیا میں کیا جاتے۔ تو لاہور میں سید دیدار علی شاہ علیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کا بھاٹی گیٹ میں ان کا دربار انور ہے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملاقات کروں، بریلی شریف جا کر کے اعلیٰ حضرت کی ملاقات کروں۔ اور سید دیدار علی شاہ نے سنا ہوا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ مزاج کے کچھ سخت ہیں اور ذات کے پٹھان ہیں، تو کسی ذریعہ سے ملاقات کے لیے وہاں چلے گئے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی ملاقات کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو جب بیٹھے ہوئے تھے تو سید دیدار علی شاہ، ان کو دیدار علی شاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کئی بار حضور کا دیدار ہوا تھا، کئی بار حضور کا دیدار ہوا، اس لیے کو سید دیدار علی شاہ کہا ہے، سید ذات۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھ بیٹھے کہ جی آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیدار علی شاہ کیا بتاؤں، مزاج کا سخت ہوں، ذات کا پٹھان۔ یہ بات کہاں گئی تھی؟ لاہور میں۔ آپ بات کو سمجھے، سید دیدار علی شاہ نے یہ لاہور میں بات کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت ذات کے پٹھان ہیں اور مزاج کے سخت ہیں۔ اور جب بریلی شریف میں پہنچے تو پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذات کا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت۔ یعنی کہ جو لاہور میں بات کہی، جب سید زادے وہاں بریلی شریف پہنچے تو ان کی بات وہاں پہنچ چکی ہوئی تھی۔ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کو یہ بات مل چکی تھی کہ لاہور میں دیدار علی شاہ کہہ کے آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مزاج کے سخت ہے اور ذات کے پٹھان ہے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ جب دل میں جس کو بسایا ہو، جب وہ سامنے آ جائے تو پھر عالم اور ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا جب وقت قریب تھا اور پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹو جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور تم میری قبر بناؤ، جب قبر بناؤ تو لحد اتنا گہرا بنانا، اتنا گہرا بنانا کہ میں اس میں اٹھ کر کے کھڑا ہو۔ آپ لوگ بھی مردے دفناتے ہیں اور قبریں بناتے ہیں، لحد تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس جس کو ڈالا جا رہا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ فرمایا اتنا گہرا بنانا کہ میں اس میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔
تو بیٹوں نے کہا بابا کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لاگ میں کھڑا تو نہیں ہوا جاتا نا، آپ کھڑے کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم انہیں دفنا کے آ جاؤ اور قبر میں حضور مجھ سے ملنے آئے تو میں کھڑا ہو کر کے کہوں مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام۔ کہا میں قبر میں بھی کھڑے ہو کر کے یہی ترانہ پڑھوں گا، قبر میں بھی حضور کے لیے یہی پڑھوں گا کہ مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام۔ اور ایک مشہور زمانہ کلام فرمایا کرتے ہو اعلیٰ حضرت کا قبر میں حضور آئے تو اعلیٰ حضرت کے پڑھیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ حضور قبر میں آئے تو ہم بھی یہ پڑھے تو دل کر کے پڑھو سرور کہوں کہ مالکو انسان اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کرتا ہے، اگر نہ حضور پہ قربان ہو اور حضور کو نہ مانے وہ چچا بھی ہو تو وہ جال ہو جاتا ہے۔ اور ایک دور دراز علاقے سے کوئی حضور کا بن کے آ جائے، وہ حضور کی ذات کا بھی نہ ہو، حضور کے حسن و جمال کا بھی نہ ہو، حضور کے کنبے قبیلے کا بھی نہ ہو اور حضور سے ملتا بھی نہ ہو، لیکن حضور کا ہو جائے تو حضور اس کو محسن رسول بنا دیتے ہیں۔ رنگ کا بھی کالا ہو تو وہ محسن رسول بن جاتا ہے، اور حضور کا نہ ہو وہ حضور کو دیکھ کر کے بھی اگر نہ مانے تو ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا حضور جب جمعہ پڑھاتے تھے ایک رئیس المنافقین آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا بڑا رئیس بادشاہ، اور اتنا منافق کہ مسجد میں جمعہ سنے، حضور کا خطاب سنے، حضور کا بیان سنے، اور بیان سن کر کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ حضور نے آج بات کیوں کہی ہے، یہ تو کہنا بنتی نہیں، حضور نے آج یہ بات کیوں کہی، حضور نے آج یہ بات کیوں کی۔ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جمعہ پڑھ کے بھی باہر نکلا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے باتیں بنانے شروع کر۔ آپ جو عاشق رسول ہو، حضور سے محبت کرنے والے، آج کل بھی ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ ادھر سے جمعہ پڑھتے ہیں مسجد میں اور مسجد سے نکلتے ہی خطیب صاحب اور مولوی صاحب کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب تو ایسے کرتے ہیں، مولوی صاحب تو ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو خطیب اور مولوی کے خلاف باتیں شروع کرتے ہیں۔ اس عبداللہ بن ابی کا بھی یہی انداز تھا کہ حضور کے سامنے حضور کی تعریفیں کر رہا ہے اور حضور کی داڑھی مبارک پکڑ کر کے حضور کی تعریفیں کرتا تھا، اور جب مسجد سے نکلتے تو حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ مر گیا، توجہ کرو، مر گیا، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور عالم الغیب تھے، حضور کو غیب کا علم تھا، اگر حضور کو غیب کا علم تھا تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں سے بچا کرو۔ میں چاہتا ہوں لیل گاؤں کا ہر فرد اور ہر بچہ حضور کا عاشق رسول بنے، ان کے دل میں حضور کا عشق سرایت کر جائے، حضور کی محبت بیٹھ جائے، تاکہ کل کو کوئی بڑا چیزہ آ کر کے ان کے ایمان کو ہلا نہ سکے، کوئی بڑا چیزہ باتیں کر کے ان کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ جب دل میں حضور کی محبت سرایت کر جائے گی تو رب کائنات کی قسم کوئی آپ کے اس عقیدے کو ہلا نہیں سکتا۔ ایک بار ہم یہ کہتے ہیں جی جو آپ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں یہ اذان کا حصہ ہے، میں نے کہا اذان کا حصہ نہیں ہے، کہتا پڑھتے کیوں ہو؟ میں نے کہا اذان کا حصہ نہیں ہے پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ذرا پھر بولو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاؤ تو گمراہ کر دیں۔
کوئی کہے کہ تم اذان کے ساتھ درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ وہ ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے. ہم تو صرف اذان کے ساتھ نہیں، ہم تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے حضور میں درود و سلام پڑھتے ہیں. کوئی پوچھے کہ آپ مجھے چنتے ہو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مزہ ملتا ہے. ہم حضور کا نام سنتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. کہتا سانو نہیں ملتا. میں کہتا تمہیں ملنا نہیں، حضور کی محبت دل میں لاؤ تمہیں بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. تو بات عرض کرتا ہوں کہ مر گیا عبداللہ بن ابی، حضور نے جنازہ پڑھایا اور جہاں پہ یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اگر حضور کو علم غیب تھا تو آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھا دیا. عبداللہ بن ابی کا یہ تو کہا نہیں کہ حضور کیوں پڑھایا. صحابہ میں کیوں کی بات نہیں ہے. صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے جو عمل کیا وہ حق عمل کیا، وہ سچ عمل کیا ہے. صحابہ کبھی بھی حضور سے کیوں کی بات نہیں کرتے تھے کہ حضور یہ کیوں کیا، یہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے. وہ سمجھتے تھے جس دن ہم نے حضور کو کیوں کہا وہاں تو ایمان ختم ہو گیا. جیسے کہ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا دی تو 2 رکعتیں پڑھا دی، 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، اور پیچھے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں. جب سلام پھیر دیا 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا. اب ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ آئندہ بولتی ہو سکتا ہے آپ کی 2 ہوتی ہیں، 4 ہی ہوتی ہیں نا. اتنا ڈر کی کیوں بولتے ہو میرے بھائی؟ تھوڑا سا جذبہ پیدا کرو، حضور کی بات کرو. میں تو اپنی بات نہیں کرتا، بات ہی حضور کی ہے. نہ آرتی ہے نہ پاڑتی ہے، گل ساری سرکار کی ہے، گل ساری سرکار کی. کتنی رکھتے ہوتی ہے ظہر کی؟ 4. حضور نے 2 پڑھائی، سلام پھیر دیا. جب سلام پھیر دیا سیدنا صدیق اکبر نے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھائیں، چلے گئے. عمر فاروق چلے گئے رضوان اللہ علیہ. حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے ذوالیدین، حضور کو ذوالیدین کہا کرتے تھے، 2 ہاتھوں والے. ہاتھ تو سب کے 2 ہوتے ہیں، میرے بھی 2 ہیں، آپ کے بھی 2، لیکن آپ اس صحابی کو محبت سے کہا کرتے تھے ذوالیدین، اے 2 ہاتھوں والے. اس کے ذرا ہاتھ لمبے لمبے تھے، حضور محبت سے اس کو فرماتے تھے اے 2 ہاتھوں والے ذوالیدین. وہ حضور کے چہرے بھی بڑے تھے، محبت کرنے والے. وہ آگے کہا یا رسول اللہ نماز تھوڑی ہو گئی ہے، نماز تھوڑی ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں. یعنی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نماز لے کر آئے ہیں، اگر 50 نمازوں میں 45 کم ہو کر کے 5 رہ سکتی ہے تو ظہر کی 4 رکعتوں میں 2 نہیں رہ سکتی. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کا اختیار ہے، حضور چاہے تو 4 پڑھائیں، حضور چاہے تو 2 پڑھائیں. حضور کو کون پوچھ سکتا ہے؟ نماز حضور دینے والے ہیں، رکعات حضور دینے والے ہیں، ہو چاہے تو 4 پڑھائیں، ہو چاہے تو 2 پڑھائیں. فرمایا یا رسول اللہ نماز تھوڑی ہو گئی؟ فرمایا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ اگر نماز تھوڑی نہیں ہوئی تو پھر تجھے بھول گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں یا رسول اللہ پھر 2 رکعتیں پڑھائیں گے. فرمایا اس کر کے کہ تم سجدہ صاحب کے مسائل سکھانے. تجھے کبھی بھول جاؤ تو سجدہ صاحب کی ذکر ہے، تم مسائل سکھانے سر. اچھا ایک اور بات سمجھنا، محبت لے کر کے، حضور کی محبت لے کر کے بات کو سمجھنا، کیونکہ میں بیان بھی حضور کی محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں سننے والے حضور کی محبت لے کر کے سنیں. حضور نے فرمایا بلاؤ صحابہ کو. 2 رکعت آپ نے پڑھا دی ہے، فرمایا صحابہ کو بلایا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نہیں آ گئے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ اگر بات چیت کر لی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. اگر گل بات کریے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، فرمایا صحابہ کو بلاؤ. صحابہ آ گئے. فرمایا باقی کی 2 رکعتیں پڑھ کے نماز کو مکمل کرو. بولو کسی حضور کی محبت دیکھو. حضور نے کلام بھی کیا، بات بھی کی ہے، صحابہ سے گفتگو فرمائی ہے. فرمایا باقی کی 2 رکعتیں پڑھو اور یوں سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو مکمل کرو. بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کیوں تو کہتے ہی نہیں تھے یا رسول اللہ یہ کیوں کیا، یہ تو بات ہی نہیں ہے. صحابہ سمجھتے تھے کیوں کہا تو ایمان جاتا رہے گا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا؟ فرمایا
بخشیا جائے گا. انہیں تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, انہیں تہاڈی پاک بیوی تے الزام لگایا ہے, انہیں صحابہ اکرام کو بڑا تکلیف دیتی ہیں. تسی جنازہ پڑھا دیتے ہیں کہ بخشیا جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں بخشیا جائے گا. فرمایا نہیں بخشیا جائے گا. فرمایا رسول تسی جنازہ پڑھا دیتے ہیں پھر بھی بخشیا جائے گا. فرمایا عمر سنیا نہیں میں کیا ہے جنازے میں کیڑی دعا پڑھیے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ جو نا آتا ہے نا, نون زبر الف نا, اس کا معنی پنجابی میں کرو تو یہ ہوتا ہے, اس کا معنی یہ بنتا ہے ربا کہ ساٹا ہے کہ بخش دے, کہ ساٹا نہیں کہ رہن دے. یہی ہے نا اللہم اغفر لحینا, اے بس ساٹے جتے جڑے وہ میتنا جڑے ساٹے مر گئے ہیں جی ساٹے. فرمایا عمر میں نے کہا ہے کہ اللہ اگر ہمارا ہے تو بخش دے, لیکن یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں تو بخشا کیسے جائے گا. اللہ اکبر. آج کل کہ جب کسی سے دل لگایا ہو اور دل میں محبت کو بسایا ہو, جب وہ سامنے آ جائے تو کیا پھر بدل جایا کرتی ہے اور انداز بدل جایا کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوگا, مومن جو ہوگا, جب اس کے سامنے حضور علیہ السلام قبر میں آئیں گے اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی هذا الرجل, بتاؤ ذرا یہ کون ہے, اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو جو مومن ہے وہ فوراً کہے گا فیقول اشہد ان عبد اللہ ورسولہ, وہ فوراً کہے گا یہ تو اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے رسول ہیں. مومن فوراً یہ کہے گا. جو حضور کا ہو جاتا ہے وہ قبر میں بھی پھر بلاتا نہیں ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر وہ قبر کے اندر بھی کامیاب ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور فرمایا یہی سوال منافق سے کیا جاتا ہے, وہ امل کافر اگل منافق, کافر سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے اور منافق سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب ساری زندگی تو کی بے ادبیاں, ساری زندگی تو کی حضور کی گستاخیاں, اور جس نے ساری زندگی یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, حضور کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, اور حضور تو ہمارے جیسے بشر ہے, جیسے ہم انسان ہیں ویسے انسان حضور ہے. جب یہ باتیں ساری زندگی کی ہوں گی اور لوگوں کو حضور کی بے ادبی اور گستاخی سکھائی ہوگی اور لوگوں کو حضور کی محبت سے دور کیا ہوگا اور حضور کے پیار سے دور کیا ہوگا, جب یہ معاملہ ہوگا تو پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا لا ادری, مجھے تو پتہ ہے, مجھے تو پتہ ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں یہ کون ہے. اور جب یہ بات ہوگی تو پھر جو معاملہ ہوگا وہ قبر کے اندر پولیس والے آ جائیں گے اور سر میں مار کر کے ریزا کر کے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, بولو آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے, حضور کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے. توجہ کرنا, جب انسان حضور کا ہو جاتا ہے اور جب وہ حضور کا بن جاتا ہے, اللہ اکبر, پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ یہ لائٹ کوئی لائٹ نہیں. جب انسان حضور کا ہو جائے تو بس یہ حضور کا جب ہو جائے تو پھر اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی بنایا کرتا تھا, آپ کے قضائے حاجت کے لیے پانی لے کے آیا کرتا تھا. اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور میرے سامنے جامع ترمذی کھلی ہوئی ہے, اس میں بھی موجود ہے, مسلم شریف میں بھی موجود ہے, اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کے لیے پانی کا وضو کے لیے پانی اور قضائے حاجت کے لیے پانی لے کر کے آیا اور حضور کی رحمت جوش میں تھی. آج حضور کی رحمت جوش میں تھی, حضور محبت فرمائی, فرمایا ربیع
تو پانی لے کے آتا ہے میرے لیے، آج میں اتنا خوش ہوں۔ فقال علی سل، ربیع مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا سوال کرتا ہے، آج سوال کر، تو جو مانگتا جائے گا تجھے عطا کرتا جائے گا، تجھے اللہ سے لے کر کے دیتا رہے گا۔ جب انسان حضور کا ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی بولی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کے در میں جو آ جائے پھر اس کو نہ نہیں ہوتی، پھر اس کو انکار نہیں ہوتا، وہ جھولیاں بھر کر کے لے جاتا ہے۔ سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر سوال کیا کرتا ہے۔ حضرت ربیع نے فرمایا قال فقلت اسألک موافقتک فی الجنہ، فرمایا یا رسول اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے گا، بس جنت سے تہاڈا گوان چاہیے گا۔ موافق تہاڈا ساتھ چاہیے، حضور اور کچھ نہیں چاہیے، جنت چاہیے تو تہاڈا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کے ضمن میں سیدی شیخ محدث مولانا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا گر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدر کاش بیان و حجر می خواہی تمنا کن۔ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، فرمایا حضور کا در وہ در ہے، حضور کا در وہ در ہے جب انسان اس در میں آ جاتا ہے اور حضور کے در میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھر نہ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ اللہ تعالی مشکاہ شریف کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں یُخَذُ مِنْ اطلاقی علیہ السلام الامر بالسؤال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔ فرمایا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سارے اختیار عطا فرما دیے ہیں، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے خالق کائنات نے اپنے سارے خزانے کھول کر کے اپنے محبوب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب محبوب کی مرضی ہے جس کو جو چاہے اس کو عطا کرتا جائے۔ ہمارے سارے خزانے کھل گئے، حضور کے اختیار میں ہے، اب حضور جس کو جو چاہے عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار کچھ نہیں، معاذ اللہ حضور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امام الانبیاء ہو اور خاتم الانبیاء ہو اور بغیر اختیار کے ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں یہاں حکومت ایک جج لگا دے اور جج لگا کر کے کہے کہ یہ جو جج میں نے رکھا ہے اس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں؟ بات سمجھو، آسان سی بات ہے، جج لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ جو جج لایا ہے نا انہیں کوئی اختیار کوئی نہیں، یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس جج کا فائدہ کوئی نہیں، اس جج کا کیا کر جنہوں نے کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، کوئی فیصلہ کرے۔ جب ایک جج لگے اور اختیار نہ ہو اور اس جج کا فائدہ کوئی نہیں اور امام کائنات ہو تو اختیار نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کائنات کا اختیار میرے محبوب کے پاس ہے، محبوب جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک عرابی آیا، نیاز کر رہا ہوں جب حضور کا انسان ہو جائے تو ملتا کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ حضور کے بن کے تو دیکھو، حضور کے ہو کے تو دیکھو۔ مولا علی مشکل
ٹھیک ہے. اور اگر حضور کو نامنظور ہوتی تو آپ چپ رہتے تھے, نہیں کہتے ہی تھے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے. حضور نہیں کہتے ہی نہیں تھے. اگر بات نامنظور ہوتی تو چپ رہتے, منظور ہوتی تو نام فرما دیتے. مولا علی فرماتے ہیں یہاں پر عرابی آ کر کے اس نے ایک بات کہی, سوال کیا, آپ خاموش رہے, اس کی بات نامنظور تھی. اس نے پھر بات کو دہرایا, آپ پھر خاموش رہے. تیسری بار پھر بات کو دہرایا تو حضور نے جیسے ڈانٹ کر کے اور غصے میں تھوڑا سا ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا سل ما شئت یا عرابی, سوال کر کی منگنا چاہنا ہے, جو منگے گا تب مل جائے گا. میں قربان جاؤں, حضور غصے میں بھی ہو تو عطا فرما دیتے. یہ عرابی تنگ کر رہا تھا حضور کو, بار بار سوال کر رہا تھا, تو حضور نے فرمایا سل ما شئت یا عرابی, اے عرابی بول کیا چاہتا ہے, سوال کر, مانگ کیا مانگتا ہے. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو جتنے صحابہ وہاں بیٹھے تھے سب صحابہ کے دل میں رشک آیا. فرمایا الان یسأل الجنہ, کاش یہ سوال سانوں ملتا جیسے حضور کو تو جنت مانگ لیتے. کاش یہ سوال سارے کو ہو رہے. حضور سانو کہتے سل ما شئت, منگو کی منگتے ہو, سوال کرو کی کرتے ہو. فرمایا اگر یہ سوال ہم سے ہوتا تو ہم حضور سے جنت مانگ لیتے, جنت کا سوال کرتے. اللہ اگر عرابی کو یہ سوال ہوگا تو عرابی کہنے لگا اسألک راحلہ, مجھے اونٹ چاہیے, اونٹ چاہیے. تو جب اس نے کہا اونٹ چاہیے تو حضور نے فرمایا دے دیا. سمجھے, فرمایا عطا کر دیا. اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے, آپ نے فرمایا عطا کر دیا, دے دیا. اس نے کہا اسألک زادہ, مجھے زیادہ راہ چاہیے, کھانے پینے کے لیے سامان چاہیے. فرمایا یہ بھی عطا کر دیا. اونٹ بھی مل گیا, سامان بھی مل گیا. اب یہ چلا گیا. حضور نے فرمایا بڑا ہی کم جاتی ہے, میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں, سمجھنا آسان ہو. حضور نے فرمایا بڑا ہی کم جاتی ہے, میں کیا جو منگنا ہے مانگ لا. منگیا کی اونٹ, منگیا کی زیادہ راہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورت کو کیا ڈا سکتی, بنی اسرائیل کی عورت کون تھی. حضور نے پھر صحابہ اکرام کو واقعہ سنایا, میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب دریا کو پار کیا اور کنارے کے پاس پہنچے, توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے, دریا کو کراس کیا اور کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جتنے جانور تھے, جتنے آپ کے ساتھ اصحاب تھے, لوگ تھے اور ان کے جو جانور تھے جن پر بیٹھ کر کے آپ نے دریا کو پار کیا ہوا تھا, انہوں نے منہ پھیر دیا اور منہ موڑ کر کے واپس آ گئے, واپس کنارے کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ کیا بات ہے, یہ جانور واپس کیوں چل پڑے ہیں, ہم نے دریا کو کراس کیا, واپس کیوں چل پڑے ہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ جب آپ گزرے تھے تو آپ کے رستے میں یوسف علیہ السلام کی قبر انور آئی تھی, تو آپ ایسا کریں واپس جائیں اور یوسف علیہ السلام کی جو میت اقدس ہے, آپ کا جسم اقدس ہے, آپ اس کو ساتھ لے کر کے آئیں اور ساتھ لا کر کے آپ دریا کو عبور کریں. موسیٰ علیہ السلام واپس گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے. پوچھا بھائی کسی کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے, تو لوگوں نے کہا کسی کو پتہ نہیں. کہا ہاں ایک بڑھیا عورت ہے, اس کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا عورت کے پاس آئے, کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے. کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو فرمایا لے کر چلو. اب یہ بڑھیا کہنے لگی, فرمایا لا میں نہیں لے کے جاؤں گی, لا میں نہیں لے کے جاؤں گی. واللہ حتی یؤتینی ما اسألک, اس وقت تک نہیں لے کر کے جاؤں گی جب تک آپ میرے سوال کو پورا نہ کر دیں. جو میں مانگوں جب تک آپ مجھے عطا نہ کر دیں میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر نہیں دکھاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک لک, بول
نبی نا، بولو تو صحیح، نبی ہے. یہ نہیں کہا اللہ تمہیں دے گا میرے کو تو منگنی. نبیوں کو تو سوال نہیں کری تھا جا اللہ کو مانگ جا کے. اس نے کہا میں آپ سے جو سوال کروں گی مجھے چاہیے. اس بڑھیا کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نبی سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے. جو مانگوں گی عطا ہو جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ذالک العطا مانگتی مانگنی دی چاہیے تنو. اب بڑھیا نے جو جواب دیا یقین کرو نیل والوں تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. توجہ سے سننا دل کے کان کھول کر کے. فرمایا فإنی أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون فيها في الجنة. فرمایا موسیٰ یوسف علیہ السلام کی قبر بعد میں دکھاؤں گی، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ مینوں جنت بھی لبے گی تو جنت ہی تہاڈا ساتھ ہی لبے گا. مجھے جنت بھی چاہیے اور موسیٰ آپ کا ساتھ بھی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کلی جنت لب دے تھوڑا نہیں، کلی جنت لب دے تھوڑا بڑا نہیں تینوں خالی جنت مل جائے. وہ کہنے لگی نہیں لا خالی جنت نہیں چاہیے، جنت بھی چاہیے تو تھوڑا ساتھ بھی چاہیے. میں اسی لیے دعا کیا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرما اور جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرما. خالی جنت ہو سکی کرنا ہے دنیا میں بھی ترسی ہے تو جنت بھی ترسی ہے. اے بھی ساڑھے کولو ہوندا دنیا کے اگر دیدار نہیں ملیا تو جنت حضور کا کمانڈ بھی میں چاہیے ہے. بولو جی آمین. جس جس کو حضور کا پڑوس چاہیے بولو آمین. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی کلی جنت لب دے تھوڑا کہتے نہیں تھوڑا ساتھ بھی چاہیے. جنت خالی نہیں کرتی تھوڑا ساتھ بھی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام یہ تکرار چل رہا تھا تو خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیجا. فرمایا موسیٰ عورت جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا موسیٰ جو عورت مانگتی ہے میں دے دوں گا. حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کھلی ہے میرے سامنے. فرمایا موسیٰ جو مانگتی ہے عورت اسے عطا کر دیجیے، اسے خالی نہ موڑیے کیونکہ نبیوں کا در تو وہ در ہوتا ہے جو یہاں پہ آ جاتا ہے پھر خالی نہیں جایا کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تم مانگتی ہو تو تمہیں جنت بھی دے دیتے ہیں اور اپنا ساتھ بھی عطا کر دیتے ہیں. مسلمان نے کہا اچھا تو جنت بھی لگ کے تھوڑا ساتھ بھی لگ کے آؤ ہمیں یوسف علیہ السلام نے قبر میں بتا دینی ہے. اللہ اکبر. فرمایا مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا یہ کہنا کیا ہے. منگتے کو یہ بھی نہیں کہا جاتا ہمیں کی گل ہے ہمارا یہ بھی نہیں ہوتا پھر نہ بھی نہیں ہوتی. منگتا جو درے اس کو وہاں پر درے انبیاء پہ آ جاتا ہے پھر وہ خالی جھولی لے کے نہیں جاتا وہ اپنی مرادیں بھر لاتا ہے. اس کی مرادیں بھر آتی ہے اور جھولیاں بھر جاتی ہے. میرے محترم سامعین یہی عرض کر رہا تھا اور آج کے جمعے کا عنوان بھی یہی تھا کہ حضور کے ہو جاؤ. جب حضور کے ہو جاؤ گے تو پھر جو مانگتے جاؤ گے جو سوال کرتے جاؤ گے وہ عطا ہوتا جائے گا. کبھی تو نیاز کر رہا تھا نا بھائی بارش بھی ہو رہی ہے کسی نے جلدی کے لیے گھر جان دی ہولی بول رہے ہو جب سوچو کہ چھتی جان چھڑ کے کر دیں گے کچھ ہی جانے ہیں لاٹھی لیجیے سب ہیں جی جلدی سے کوئی نہیں ہولی بول رہے لیے والوں تھوڑے سے محبت پیدا کر دینی ہے حضور کی. اور ایک وقت آنا ہے یہ مسجد حسین علی خالی نظر آتا ہے نا انشاءاللہ وہ جلدی وقت آنا ہے کہ مسجد کی پیر رکھنے جگہ نہیں لگنی انشاءاللہ. جب محبت مصطفیٰ دل میں آ جائے تو پھر جگہ کم پڑ جایا کرتی ہیں. ذرا محبت سے چلانا پڑو. جب میں بھی کہتا ہوں کہ جب حضور قبر میں آئے انشاءاللہ آئیں گے ہم حضور کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. تو جب حضور قبر میں آئے فرشتے کہیں جانتے ہو یہ جو سامنے کھڑا کون ہے جانتے ہو تو پھر ہم کہیں گے سرور کہوں کے مالکو مولا تجھے سرور کہوں. خون پیدا ہو جائے فائل لوگوں کو بھی پتا چلے نبی نے محبت کرنے والے بیٹھے تھے. سرور کہوں
واسطے دامن ایسی نہیں سمجھے نہیں میری بات کہتا تم حضور کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہو میں نے کہا حد کیوں ڈر حد تو مقرر کرو حضور کے مقام کی حد تم مقرر کر دو اس سے زیادہ ہم نہیں بیان کریں گے کائنات اندر کسی مائی نے لال جمعیہ ہی نہیں جڑا حضور کے مقام کی حد مقرر کرے بس ایک ہی حد ہے کہ خدا کے بعد اگر مقام ہے تو محبوب کائنات کا ہے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالکو تجھے چوک دی پٹی لا کے ذرا بولو سرور کہوں کہ مالکو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باویں خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا اللہ فرماتے ہیں لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو کہوں تجھے باویں خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے میرے محترم سامعین پورے جمعے کا خلاصہ یہی ہے کہ جب حضور کے ہو جاؤ گے تو پھر دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی ساری کائنات کی نعمتیں سمٹ کر تمہاری گود میں آ جائیں گی اللہ سچی حضور کی محبت عطا فرمائے باقی دعوانا علیہ